فرشتوں کا انکار کرنے والا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، ملائکہ انسان کی پیدائش سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے روئے زمین کے اوپر، یا جو بھی اس وقت زمین تھی، جنت کی تھی یا یہ تھی یا نہیں تھی، اس جہان کے اندر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ فرشتے ایک لطیف مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے اللہ کی، یہ نور سے پیدا کی ہوئی ہے جی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی طاقت دی ہے، اتنی لطیف ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا، انسان کو نظر نہیں آتا۔ حالانکہ یہاں پر بھی اس وقت موجود ہے، زمین کے اوپر فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، اور مساجد کے اندر تو کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 5 فرشتے جو ہے نا اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کیے، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو۔ مومن کے ساتھ اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے جو ہے نا مقرر کیے ہوئے۔ تو جب ہر مومن کے ساتھ ہوتے ہیں، روئے زمین کے اوپر جو ہے نا یہ پھیلے ہوئے ہیں، مساجد کے اندر جو ہے نا یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ مساجد کے اندر جو ہے نا گندی چیزیں کھا کے نہ آیا کرو۔ بعض لوگ جو ہے نا سگریٹ پی کے فوراً مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، بدبو آتی ہے جی ان سے۔ لہسن اور پیاز کھا کے آنے سے بھی منع کیا گیا۔ نمازی بھی تنگ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ تو فرشتے ایسی نورانی مخلوق ہے جو اتنی لطیف ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن زمین کے اوپر موجود ہے، انسان کے ساتھ بھی جو ہے نا موجود ہوتے ہیں۔ مومن بندے کے ساتھ حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ایسی مخلوق ہے کہ اللہ نے ان کو زبردست قسم کی طاقت اور قوت جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے۔ ساری نسل انسانیت کو ایسے ولیٹ کے اپنی مٹھی کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، ساری پوری زمین کو اٹھا لیتے ہیں جی۔ اور اللہ رب العزت نے جو یہ صرف ان کا کام اللہ کی عبادت کرنا اور کوئی کام نہیں ہے، اور اللہ نے ان کے اندر خواہشات کا مادہ ہی نہیں رکھا، یہ خواہشات کے مادے سے مبرہ ہے، یہی وجہ کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ کو ایسے بندے کی عبادت مطلوب تھی جو جس کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہو، پھر وہ گناہ کے مادے کو پس پش ڈال کر اللہ کی عبادت کی طرف آئے۔ اسی لیے تو انسان کو پیدا کیا، اور اسی لیے انسان کا مقام بھی فرشتوں سے اعلیٰ ہے کہ خواہشات کا مادہ ہونے کے باوجود پھر اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے نا آ گئے۔ جس کے اندر مادہ ہی نہیں ہے جی، تو وہ جو ہے نا اگر عبادت میں لگا ہوا ہے تو اس کا اتنا کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس شخص کا ہے کہ خواہشات کا مادہ ہے، اپنے آپ کو خواہشات سے بچا کر پھر اللہ کی عبادت کی طرف لگاؤ۔ پھر دوسری بات، جو بات اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے، جس کام کا حکم دیا ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ پھر اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں بھی مختلف جو ہے نا وہ لگا رکھی ہوئی ہیں۔ کوئی بادلوں کے اوپر مامور ہے، کوئی بارش برسانے کے اوپر مامور ہے، کوئی جو ہے نا وحی لانے کے اوپر مامور ہے، کوئی لوگوں کی روح نکالنے کے اوپر جو ہے نا مامور ہے، کوئی تقدیر لکھنے کے اوپر جو ہے نا مامور ہے، کوئی جو ہے نا منکر نکیر والا کام، وہ جو قبروں کے اندر جو ہے نا سوال جواب کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا معمول ہے۔ کسی نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اپنے اپنے کام کے اندر جو ہے نا لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بادلوں کے اوپر مامور، کوئی بارش برسانے، کوئی ہوائیں چلانے کے اوپر جو ہے نا مامور ہے۔ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کے سپرد کی ہوئی نا وہ اپنا کام جو ہے نا وہ کر دیں۔ کیسی بہترین جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق، اتنی بہترین مخلوق ہے، اللہ کی حمد اور ثنا کے اندر ہر وقت لگے ہوئے۔ اسی لیے تو انہوں نے انسان کی پیدائش کے وقت یہ بات کی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی اور طہارت بھی بیان کرتے ہیں، تجھے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اسی طرح جنوں کی بھی مخلوق، قرآن سے ان کا وجود بھی جو ہے نا وہ ثابت ہے، جن بھی ایک مخلوق ہے، اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تین مخلوقیں، انسان، جنات اور فرشتے، ملائکہ، ان تینوں کے اندر روحیں بھی موجود ہیں جی، ان تینوں کی موت بھی واقعہ ہوگی جی۔ انسان کے اندر جو مادہ ہے وہ مٹی کا غلبہ ہے جی، ویسے تو 4 چیزوں سے پیدا ہوا ہے، مٹی کا غلبہ ہے۔
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ نے اس مٹی سے اس کو پیدا کیا، مر کے اسی مٹی میں جائے گا، پھر اسی مٹی سے دوبارہ جو ہے نا اٹھایا جائے گا۔ جن بھی جو ہے نا چار ان کے عناصر ہیں، لیکن ان کے اندر آگ کا جو ہے نا وہ غلبہ ہے، اور فرشتے جو ہے نا یہ سراسر نور سے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی روح بھی جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا جس طرح انسانوں کے اندر اور جنات کے اندر ارواح ہے، اسی طرح جنوں کے اندر بھی جس طرح انسانوں اور فرشتوں کے اندر روح ہے، اسی طرح جو ہے نا جنوں کے اندر بھی روح ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ان کی موت بھی جو ہے نا واقعہ ہوگی جی۔ بہرحال ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس وقت اللہ نے ایمانیات کا تذکرہ کیا نا، تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ جنوں کے اوپر بھی ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہے، انسانوں کی ذات کے اوپر بھی ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہے، نہیں، فرشتوں کا تذکرہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے کیا، اور فرمایا من یکفر باللہ وملائکتہ، جو شخص اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اگر فرشتوں کا بھی انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں کا